اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان نواب صابر اور ہمارے مہمان حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدی صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج راہ حق کا 42واں ایپیسوڈ اور ماہ مبارک رمضان کی آج 25ویں تاریخ ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ ہمارا کل کا ایپیسوڈ دیکھیں گے تو اس میں آغا نے کس کس مقام پر دعا کرنی چاہیے اور کب کب دعا کرنی چاہیے اس کا طریقہ آپ کو بتایا، اور تقریباً غالباً 15 شرائط جو ہے دعا کی وہ آپ کی خدمت میں پیش کی، اور ایک اہم بات انہوں نے پیش کی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آداب شرائط کی دعا نہیں ہے تو آپ تمام عمر دعا کرتے رہیں، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا جو دعا اور توبہ کا عنوان ہے وہ اسی لیے ہم نے اس کو منتخب کیا کہ آپ سب اس کو دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد یہ آپ کو معلوم پڑے گا کہ دعا اور توبہ کا جو عنوان ہے وہ کیا ہے، کس کس مقام پہ دعا پوری ہوتی ہے، کیسے ہم اپنی دعاؤں کو خداوند عالم کی بارگاہ میں مستجاب کریں، کس کس مقام پہ ہمیں دعا کرنی چاہیے اور کب کب دعا کرنی چاہیے۔ آپ ہمارے سیریل دیکھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا۔ آئیے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے حجت الاسلام مولانا محمد رضی مہدی صاحب قبلہ سے گزارش کریں، اور اس سے پہلے درود پڑھیں حضرت آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اللهم محمد۔ صل على محمد وآل محمد وعجل بسم اللہ، فرجهم. 25 ماہ مبارک رمضان کا جو آج ہمارا گفتگو ہے دعا، اس کو آپ بسم اللہ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی 25ویں تاریخ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور دعا گو ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ ہم سب کی طاعت و عبادات کو قبول فرمائے اور ہم سب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، اور ہمارے تمام گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما دے، ہمارے رزق میں وسعت عطا کرے۔ دعا اور توبہ کے عنوان پر ہماری مسلسل گفتگو جاری و ساری ہے، اور آج 25 ماہ مبارک رمضان اسی موضوع کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے دعا کے شرائط میں 15ویں شرط جو بیان کی تھی وہ یہ کہ آدھی رات کے وقت دعا کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب پوری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے، فقط اللہ کا مخلص بندہ اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوتا ہے اور اسے پکارتا ہے۔ جب ساری دنیا غفلت کی نیند سو رہی ہوتی ہے تو خدا کا بندہ اللہ کو آواز دیتا ہے اور اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ جناب مفضل بن عمرو سے روایت ہے کہ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا ہے، راوی کا نام ہے مفضل بن عمرو، کہتے ہیں کہ جب موسیٰ ابن عمران نے اللہ سے مناجات کی تو اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، جو شخص یہ گمان کرے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو تم اس کی تکذیب کرو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھے دوست رکھتا ہوں، تو جناب موسیٰ پر پروردگار نے وحی کی کہ تم اس کی تکذیب کرو۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟
آواز آئی اس لیے کہ جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو وہ سو جاتا ہے۔ کیا ہر محبوب اپنے حبیب سے تنہائی میں ملنے کی خواہش نہیں رکھتا؟ ہر محبوب کو خواہش ہے کہ وہ اپنے حبیب سے تنہائی میں ملاقات کرے اور اس سے راز و نیاز کی باتیں کرے۔ وہ کیسا محبوب ہے، وہ کیسا محبوب ہے جو رات کی تنہائی میں غفلت کی نیند سو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تجھے دوست رکھتا ہوں، میں تجھے پسند کرتا ہوں، میں تیرا محبوب ہوں۔ آگاہ ہو جاؤ اے ابن عمران، میں اپنے دوستوں کو بخوبی جانتا ہوں۔ جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو میں ان کی آنکھوں کو ان کے دلوں کی طرف پھیر دیتا ہوں اور اپنی عقوبت کو ان کی نظروں میں مجسم کر دیتا ہوں۔ وہ دیکھنے کے بجائے مجھ سے خطاب کرتے ہیں اور حاضر ہونے کے بجائے مجھ سے ڈرتے ہیں۔ اے ابن عمران، تم اپنے دل سے خشوع اور اپنے بدن سے خضوع اور اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو میرے لیے ہبا کر دو اور تاریکیوں میں مجھے پکارو، پس تم مجھے اپنے سے قریب پاؤ گے۔ کئی لطیف اشارے ہیں اس روایت میں۔ مثلا اگر کوئی محبوب اپنے حبیب سے ملنا چاہتا ہے تو وہ تنہائی میں ملتا ہے، شور و غل کے علاقے میں نہیں ملتا۔ تو وہ کیسا محبوب ہے جو اپنے حبیب سے رات کی تنہائی میں راز و نیاز کی باتیں نہ کرے؟ اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کو محبوب مانتا ہے، اللہ کو دوست رکھتا ہے، اللہ سے قریب ہے، تو اسے چاہیے کہ رات کی تاریکیوں میں، رات کی تنہائیوں میں کیا ہے، اللہ کو پکارے، اللہ کو آواز دے۔ اللہ دیکھیں رات کی تاریکی میں یہ جو لطافت ہے، یہ جو نقطہ ہے، اس پر خاص توجہ کریں۔ جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو اللہ اپنے محبوب بندوں کی سماعت اور بصارت دونوں کو یکجا کر دیتا ہے، اور اس وقت بندہ احساس کرتا ہے ایک نور کا جو اس کے دل میں ہے، اس نور کا احساس کرتا ہے، گویا مشاہدہ کرتا ہے تمام چیزوں کا، عالم شہود اس کے اوپر منکشف ہو جاتا ہے۔ اور حالت یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں اذا جہنم اللیلہ حولت ابصارہم فی قلوبہم، جو اشارہ ہے وہ یہ کہ اس وقت انسان خود کو اللہ کی بارگاہ میں پاتا ہے، گویا غضب الہی اور رحمت الہی کو اپنے سامنے مجسم دیکھتا ہے وہ، کیونکہ مشاہدات کی دنیا منکشف ہو گئی اس کے لیے رات کی تاریکیوں میں۔ اس کے دل میں جب نور منور ہوا تو یہ ساری چیزیں کیا ہے آئی، وہ ساری چیزیں اس نے احساس کیا، گویا وہ مشاہدہ کرتا ہے کہ یخاطبون عن المشاہدہ، مطلب یہ ہے کہ خدا سے باتیں کرتا ہے تو اس کو حاضر سمجھ کر بات کرتا ہے، غائب سمجھ کر بات نہیں کرتا۔ آپ کبھی جو ہے کسی مومن کی مناجات کو سنیے، ایک عجیب سی کیفیت اس کے دل میں ہوتی ہے، یا کسی عالم دین کی مناجات جب وہ تنہائی میں دعا کرتا ہو تو سنیے وہ کس طریقے سے دعا کرتا ہے، کیسے اللہ کو مخاطب قرار دیتا ہے، اے پروردگار اگر تو نہ ہوتا تو کیسے میری دنیا برباد ہو گئی ہوتی، اے پروردگار اگر تیرا لطف و کرم نہیں ہوتا تو ایسا، گویا اس طریقے سے جیسے اس نے اپنے سامنے رحمت الہی کو اور عذاب الہی کو مجسم دیکھا ہو۔ کچھ اس طریقے سے اس کی کیا ہے دعا، اس کی دعا کچھ اس طریقے سے وہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ وَمَثَّلَتْ عُقُوبَتِي بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ، آپ اندازہ لگائیے کہ جب محبوب اپنے حبیب کی بارگاہ میں ہو، کیا اسے نیند آئے گی؟ کیا اسے اونگ آئے گی؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا محبوب ہے جو مجھ سے قریب ہے اور میں اس سے قریب ہوں۔ گویا کہا جائے کہ ایک کمان یا اس سے کم کا فاصلہ، اور قریب آ جا، اور قریب آ جا، اور قریب آ جا، تو یہ وہ مشاہدہ ہے کہ جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں رات کی تنہائی میں جاتا ہے تو اس
तमाम चीजों को मुशाहिदा करता है और उसके तरीके बदल जाते हैं। जो लोग सहर के वक्त दुआ करते हैं उनकी कैफियत ही बड़ी अजीबो गरीब हो जाती है। अब आइए देखिए, मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबे मुत्तकीन में एक वजाहत की है उस रात की। इमाम ने क्या है कि फरमाया, रात होती है तो अपने पैरों पर खड़े होकर, इमाम मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहजुल बलागा में खुतबे मुत्तकीन में इस चीज को इरशाद फरमाया कि जब रात होती है तो अपने पैरों पर खड़े होकर कुरान की आयतों को ठहर ठहर कर तिलावत करते हैं, जिससे अपने दिलों में गमो अंदों को ताजा करते हैं और अपने मरज का चारा ढूंढते हैं, अपने मुश्किल का हल ढूंढते हैं। खुतबा मुत्तकीन में इमाम ने कहा इसका यह मोमिनीन की अलामत है कि वो रात की तन्हाई का इंतखाब करते हैं अपने महबूब से मुलाकात के लिए, अपने महबूब से बातों के लिए। वाह। नजुल बलागा ही में जो है एक और है नौफे बुकाली। मौलाए कायनात ने उनसे इरशाद फरमाया, है नौफ, बेशक जनाबे दाऊद, हजरत दाऊद नबी रात के उस हिस्से में इबादत के लिए खड़े होते थे। ये हिस्सा वो है जिसमें जनाबे दाऊद क्या है, दुआ के लिए खड़े होते थे, और फिर फरमाया कि ये वो वक्त है जिसमें दुआएं मुस्तजाब होती है। लिहाजा नाजरीन किराम, मोमिनीन किराम, अजीज, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दुआ को, दुआ करने का जो वक्त करार दो वो ऐसा वक्त करार दो जिसमें तुम्हारा दिल किसी और जानिब मुतवज्जे न हो सिवाय परवरदिगार आलम। दिलों से तमाम चीजों को निकालकर सिर्फ और सिर्फ अपने रब की बारगाह में आधी रात के बाद या सहर के वक्त जब आ जाओगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी दुआ को यकीनन यकीनन कबूल करेगा, उस दुआ को रद्द नहीं कर सकता। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, ये थे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद रज़ी मेहदी साहब जो हमारे साथ मौजूद थे। हमारा वक्त खत्म होता है, इंशाअल्लाह हम फिर कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।